وقت کا درست استعمال اب سب جانتے ہیں کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے 1440 منٹ کے برابر ہوتے ہیں اور یہ منٹ 86,400 سیکنڈ کے برابر ہوتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن کتنے سیکنڈز پر مشتمل ہوتا ہے تو ان سیکنڈز کی زیادہ تعداد دیکھ کر ایک لمحے کے لیے کچھ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دن در حقیقت کافی لمبا ہوتا۔ ہمیں روزانہ اپنے کام کرنے کے لیے اتنے ہی سیکنڈ میسر آتے ہیں۔ اس کے باوجود ہر روز مجھ سمیت غالباً ہم سب کو محسوس ہوتا ہے کہ دن کافی چھوٹا ہوتا ہے اور اپنے کام نمٹانے کے لیے ہمیں خاطر خواہ وقت میسر نہیں آتا۔ محض اسی وجہ کی بنا پر میرے پاس بہت سے کلائنٹس آتے ہیں جو اس احساس کی بنا پر اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں کوہان کے پاس وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے جو ان سے نمٹ نہیں پا رہے ہیں۔ روزانہ وہ جن کاموں کی فہرست بناتے ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور باقی رہ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ مسلسل بھاگ رہے ہیں لیکن کبھی اپنے ٹارگٹ تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ ایک قسم کا احساس شکست ہوتا ہے جو رفتہ رفتہ ان کے اعصاب کو توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ وہ روزانہ اپنے دن کے اختتام پر اپنے آپ کو تھکا ماندہ تو محسوس کرتے ہیں لیکن یہ محسوس نہیں کرتے کہ انہوں نے کسی مقصد میں کامیابی حاصل کی ہے۔ شکست اور ناکامی کا یہ احساس رفتہ رفتہ انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ میرے ایک کلائنٹ نے یہ بتا کر مجھے حیران کر دیا کہ صبح آنکھ کھلتے ہی اسے اعصابی تناؤ اور تھکن کا احساس ہوتا ہے جیسے اس نے بہت سے کام کر لیے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے ٹارگٹ تک نہیں پہنچ پایا۔ در حقیقت یہ احساس اسے روزانہ ہوتا تھا اور پھر رفتہ رفتہ اس بری طرح اس کے ذہن پر سوار ہوا کہ ہر روز صبح ہوتے ہی اور آنکھ کھلتے ہی اسے اس احساس سے واسطہ پڑنے لگا۔ یعنی رفتہ رفتہ وہ وقت آ گیا کہ اسے کچھ کیے بغیر ہی تھکن، ناکامی اور اپنے کام پورے نہ ہونے کا احساس لاحق ہونے لگا۔ وہ شخص ایک بڑی کمپنی میں سی ای او تھا۔ اس میں شک نہیں کہ اس کے سر پہ بہت سی ذمہ داریاں تھیں، مگر دوسری جانب ان حقائق کو مد نظر رکھنا بھی ضروری تھا کہ وہ کافی سوالوں سے اسی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر سی ای او تھا اور اس کی ذمہ داریاں یہی تھیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک اس کے محسوسات ایسے نہیں تھے جیسے اب تھے۔ اگر اب ذرا سا غور کریں تو اس کی موجودہ کیفیت کی وجہ سمجھ سکتے ہیں۔ در حقیقت اس کی مصروفیات اور ذمہ داریاں تو اب بھی وہی تھیں جو پہلے ہوا کرتی تھیں، لیکن فرق صرف یہ پڑا تھا کہ کچھ عرصے سے اس نے ان ذمہ داریوں کو کچھ زیادہ ہی اپنے سر پہ سوار کر لیا تھا۔ ایک تو اس نے خود ہی اپنے کاموں میں کچھ اضافہ کر لیا تھا، یعنی زیادہ کارکردگی دکھانے کے لیے اس نے بعض ایسے کام بھی کرنے شروع کر دیے تھے جو وہ آنے والی کل میں بھی کر سکتا تھا اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اس نے انہیں بھی آج کے کاموں میں ہی شامل کر لیا تھا۔ اپنے کاموں کو خود ہی غیر ضروری طور پر بڑھا لینا بھی اپنے آپ کو اعصابی کشیدگی میں مبتلا کرنے کا ایک طریقہ ہے جسے لوگ لاشعوری طور پر اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ صبح بیدار ہوتے ہیں تو انہیں سب سے پہلا احساس یہ ہوتا ہے کہ کاموں کا ایک پہاڑ ان کے سامنے کھڑا ہے۔ ظاہر ہے اس سے رفتہ رفتہ ان کے اعصابی تناؤ میں مبتلا ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو بعد میں باقاعدہ ایک مرض بن جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو احساس ہونے لگتا ہے کہ وقت تیزی سے ریت کی طرح ان کی مٹھی سے پھسل رہا ہے۔ یہ محض وہم ہے۔ وقت ہمیشہ اسی رفتار سے گزرتا ہے جس رفتار سے وہ ہمیشہ سے گزرتا چلا آ رہا ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ آپ اس کا درست استعمال سیکھیں۔ آپ کی جو بھی حیثیت ہے، اب جس عہدے پر بھی فائز ہیں، اب کے کام کی جو بھی نوعیت ہے، اب خواہ ملازم ہیں یا آزادانہ طور پر کوئی کام کرتے ہیں، اب خواہ بزنس مین ہے یا دکاندار، آپ کو اپنے کام و ذمہ داریوں کو ایک ترتیب میں لانا ہوگا اور ان کی ایک حد مقرر کرنا ہوگی۔ پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس حد تک کام کرنے کے لیے آپ کو کتنے وقت کی ضرورت ہے۔ آپ کو جتنا وقت میسر ہے، اگر آپ کو وہ کام اتنے وقت میں مکمل ہوتے نظر نہیں آتے تو آپ کو ان میں کچھ کاٹ چھانٹ کر کے نئے سرے سے ترتیب دینا ہوگا۔ سے آپ ٹائم مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ کے ذریعے آپ اپنے کاموں کو ایک منظم، مربوط اور جامع شکل دے سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ غیر منظم طریقے سے ہڑبوں کے انداز میں کبھی اس طرف بھاگ رہے ہوں، کبھی اس طرف، کبھی ایک کام کو دیکھ رہے ہوں اور کبھی اسے ادھورا چھوڑ کر دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ کاموں کو ان کی اہمیت کے اعتبار سے ایک ترتیب، ایک سلیقے سے کیجیے۔ اس طرح اپنا تو خود ٹینشن میں مبتلا ہوں گے اور نہ دوسروں کو ٹینشن میں مبتلا کریں گے۔ کبھی یہ خیال دل میں مت لائے کہ دن بہت چھوٹا ہے، آپ کو اپنے کام نمٹانے کے لیے اتنا وقت میسر نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔
آپ کو جتنا وقت میسر ہے یا آپ کے ڈیوٹی ہاورز جتنی بھی ہیں، آپ کو اپنے کام انہی کے اندر نمٹانے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ آپ کو ایک سانچہ میسر ہے، آپ کو اپنے فرائض یا مصروفیات کو اس سانچے میں فٹ کرنا ہے۔ آپ اس سانچے کو بھینچ تان کر بڑا کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ آپ اگر اسے بڑا کرتے رہیں گے تب بھی آپ کے کامات سے باہر نکلتے چلے جائیں گے۔ رفتہ رفتہ آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے کام نمٹ ہی نہیں پا رہے۔ بس یہیں سے آپ کی گھبراہٹ اور اعصابی کشیدگی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو اس سے بچاوی، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے وقت کو درست انداز میں استعمال کرنا سیکھیں۔